میں ذیشان صاحب کی باتیں سن کر دم بخود رہ گئی۔ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر یا کسی بھی جگہ چلے جاؤ، آپ کو انہی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور آپ کو اسی ترازو میں تولا جاتا ہے۔ میرے پاس بھی یہاں پر یہی ہو رہا تھا۔ مجھے یہاں پر یہ شخص جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے مجھ سے میرا تجربہ نہیں پوچھا تھا، اس نے مجھ سے کوئی اور بات نہیں کی تھی۔ یہاں پر افشاں نے بڑی امید سے مجھے بھیجا تھا، وہ بیچاری بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ ارسلان صاحب نے میری سفارش کی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس نے میری غربت کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے مجھ سے فائدہ اٹھانے کا سوچا تھا۔ یہ بھی سمجھوتا ہی تھا جو مجھے یہاں پر کرنے کا بول رہا تھا۔ کیا ایسا سمجھوتا میں اس شخص کے ساتھ کر سکتی تھی؟ یہ شخص 50 سال کی عمر کا تھا، مجھ سے ڈبل سے بھی زیادہ، میں ابھی 25 کی بھی نہیں تھی، اور میں اس شخص کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ ایسا سمجھوتا کر کے اپنا وقت نہیں گزار سکتی تھی۔ اس نے مجھے جانے کا بول دیا تھا، میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں وہاں سے اٹھ کر کے چلی آؤں، لہٰذا میں وہاں سے اٹھ گئی اور اٹھ کر کے باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے مجھے آواز دے کر کے بلایا۔ اس نے کہا، امارہ ایک بات اور ہے، اگر تم ایسے میرے ساتھ سمجھوتا یا جو بھی میں نے لفظ ادا کیا ہے اس طریقے سے نہیں رہ سکتی، تو صرف تمہاری ذات کے لیے ایک آفر میں تمہیں دیتا ہوں۔ میرا گھر بار اپنا ہے، میرا بزنس تمہارے سامنے ہے، میری آمدنی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب یہ آفر تمہارے لیے ہے، اگر تمہاری جگہ کوئی بھی اور لڑکی ہوتی تو میں کبھی بھی اس سے ایسی آفر نہیں دیتا۔ تم چاہو تو میرے ساتھ شادی کر کے اپنا وقت گزار سکتی ہو، میں تمہیں شادی کے لیے بھی آفر دیتا ہوں اور سوچنے سمجھنے کا وقت بھی دیتا ہوں۔ میرا فون نمبر، میرا ایڈریس تمہارے پاس موجود ہے، تم جب کبھی بھی میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہو میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا۔ یاد رکھو کہ اگر تم میری بیوی بننا چاہو گی تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تمہیں چلو ویسے نہیں تو بیوی بنا کر ہی صحیح، لیکن میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ واقعی تم میری پسند ہو، میری چوائس ہو۔ ایک ایسی لڑکی کہ جو جسمانی اعتبار پر بھی اور شکل و صورت سے بھی مجھے پسند ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے اپنا ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ اور ایک بات شاید تم جانتی نہیں ہو، جس افشاں نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے، جو کہ ارسلان صاحب کے پاس کام کرتی ہے، اچھی سیلری لیتی ہے، اچھے طریقے سے کام کرتی چلی آ رہی ہے، کبھی افشاں سے اکیلے بیٹھ کے پوچھنا، کیونکہ تم دونوں سہیلیاں ہو، تم میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، کسی بات کا پردہ تم دونوں میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کبھی افشاں سے اکیلے بیٹھ کے پوچھنا کہ جو تعلق تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں اپنے ساتھ قائم کرنے کے لیے کہا ہے، جو واسطہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کہا ہے، ارسلان اور افشاں کا وہی تعلق پچھلے 4 سال سے قائم ہے۔ 4 سال سے وہ اپنے جسم کی قربانی دیتی چلی آ رہی ہے، اپنی قربانی دیتی چلی آ رہی ہے۔ یہ پوچھنا کبھی افشاں سے جا کر کے، اگر وہ تمہاری سچی دوست ہے تو وہ تمہیں چھپائے گی نہیں، تمہیں بتائے گی کہ وہ بیچاری بھی سمجھوتا کر کے وقت گزار رہی ہے۔ یہ فلیٹ، یہ گاڑی، یہ رہل پہل، یہ سب کچھ ارسلان کی بدولت ہے، کیونکہ ارسلان کے ساتھ اس نے سمجھوتا کر رکھا ہے۔ اگر افشاں سمجھوتا کر سکتی ہے تو تم بھی کر سکتی ہو، لیکن ٹھیک ہے، تم اگر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تو تمہارے لیے دوسری آفر بھی ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تمہیں نکاح کر کے باقاعدہ اپنے گھر میں اپنی بیوی بنا کر کے رکھوں گا، تم میری بیوی کی حیثیت سے میرے گھر میں رہو گی، لہٰذا تم ایک سوچنے سمجھنے والی لڑکی لگتی ہو۔ جہاں تک سوچنا سمجھنا ہے، سوچ لو، سمجھ لو، جیسا کرنا چاہتی ہو، جیسا سوچنا چاہتی ہو سوچ لو، اور اپنی دوست سے بھی بات کر لو، اور اس کی اصلیت بھی میں نے تمہیں اسی لیے بتا دی ہے کہ شاید
تمہیں ایسا لگے کہ وہ بیچاری اس شہر میں رہ کر کے ایسے ہی جاب بھی حاصل کر لی اور کامیاب بھی ہو گئی، نہیں، اس نے بھی اس بات کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہ قربانیاں اس سے جا کے کبھی پوچھ لینا، وہ تمہیں اپنی درد، اپنی تکلیفیں بتائے گی کہ اس نے کیا کیا نہیں سہا۔ جاؤ، جا کر کے اپنی دوست سے مشورہ کرو۔ تمہیں 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، اگر 1 ہفتے کے اندر اندر تمہاری ہاں ہوئی تو میں تم سے نکاح کر لوں گا، اور اگر تمہاری نہ ہوئی تو تم میرے خیال میں واپس پاکستان ہی چلی جاؤ تو بہتر ہے، کہ کوئی بھی شخص یہاں پر تمہیں بغیر سمجھوتے کے جاب نہیں دے گا، اور پھر میرے جیسی آفر بھی کوئی نہیں کروائے گا، کہ میں تم سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بن جاؤ، میرے ساتھ شادی کر کے ایک اچھی زندگی کا آغاز کر لو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی باتیں ختم ہو گئی ہیں اور میں وہاں سے اب نکل جاؤں تو بہتر ہے۔ میں وہاں سے نکل آئی تھی، راستے بھر میں اس بارے میں نہیں سوچتی رہی کہ ذیشان نے مجھے کیا آفر دی یا ذیشان نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میرے سوچنے کا انداز کچھ اور ہو چکا تھا۔ میں افشاں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا افشاں واقعی جو باتیں ذیشان نے کی وہی درست ہے۔ افشاں بھی سمجھوتا کر کے وقت گزار رہی تھی، اور پچھلے 4 سال سے وہ بیچاری بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، ایک سمجھوتے کے تحت اپنے باس ارسلان کے ساتھ اس کی کمپنی میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے افشاں پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک ایسی لڑکی کو میں نے اپنی دوست بنایا، ایک ایسی لڑکی پر اعتبار کر کے میں یہاں تک چلی آئی کہ جس نے سمجھوتے کی زندگی کو اپنا رکھا تھا، جس کے گھر میں رہ کر کے شاید وہ کھانا پینا بھی میرے لیے حرام تھا، جو کہ میں پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے کھاتی چلی آ رہی تھی۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میرے اندر اس وقت آگ لگائے ہوئے تھی، اور میں اس سے جا کر کے اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ خیر، جس وقت میں گھر میں داخل ہوئی اس وقت تک افشاں نہیں آئی تھی۔ حسب روایت مجھے رضیہ بیگم سے کافی ساری باتیں سننی پڑیں، اور ان باتوں کو سن کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے بھی اب اس کی باتوں کو اگنور کرنا ہی شروع کر دیا تھا، کہ مجھے پتہ تھا کہ وہ بڑھیا ایسے ہی بڑبڑاتی رہتی ہے، اور اس کی باتوں کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس اس کے اندر ایک جو بھی بھڑاس ہوتی ہے وہ نکال دیتی ہے۔ لیکن افشاں پر مجھے اب بھی غصہ آ رہا تھا۔ قریب 1.5 سے 2 گھنٹے بیت گئے، اور پھر میں نے دیکھا کہ افشاں گھر میں داخل ہوئی ہے۔ وہ سیدھا میرے پاس کمرے میں آ گئی۔ اس نے دیکھا تو میرا موڈ بہت خراب تھا، میرا چہرہ اترا ہوا تھا، اور میرے چہرے سے ہی اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں اس وقت کسی اچھے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ میرے پاس آ کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جیسے کہ اکثر دوست لوگ کرتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے کہا، کیا ہوا؟ واپس آ گئی ہو؟ کوئی کام نہیں بن سکا؟ چلو کوئی بات نہیں، میں کوشش کر رہی ہوں نا، اللہ نے چاہا تو جلدی تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا، افشاں ان باتوں کو چھوڑو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہے تو اچھا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دروازہ بند کر دو اور یہاں پر میرے پاس آ کر کے بیٹھو۔ مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں تم سے، مجھے کچھ پتہ چلا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ ایسا ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب مجھے تمہارے ساتھ بات کیے بغیر سکون بھی نہیں آئے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اٹھ کر کے دروازہ بند کر دو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے کہا، اماں اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ اماں اس وقت کافی دور ہے، اس کمرے سے باہر اتنی آواز نہیں جائے گی کہ جس میں اماں سن سکے۔ اماں ویسے بھی تمہیں پتہ ہے اونچا ہی سنتی ہے۔ رہ گئی تمہاری بات، تو مجھے تمہارے ہاؤ باؤ سے، تمہارے ذہن سے، تمہاری چیزوں سے اندازہ ہو رہا ہے، اور تمہارے چہرے پر موجود غصہ مجھے یہ بات بتا رہا ہے کہ شاید تمہیں میرے اور ارسلان کے تعلق کا پتہ چل گیا ہے، اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہ تمہیں ذیشان نہیں بتایا ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے اور ارسلان کے درمیان 4 سال سے ایک ناجائز رشتہ چل رہا ہے۔ اس ناجائز رشتے کے تحت تم اس کمائی کو اپنے گھر لا رہی ہو، مجھے کھلا رہی ہو، اپنی امی کو کھلا رہی ہو، اور اسی میں تمہارے پاس یہ فلیٹ ہے، یہ عیش و عشرت ہے، یہ گاڑی ہے،
बैंक में भी शायद अच्छे खासी रकम होगी। शायद यही चीज़ें हैं कि जो पिछले 1 से 1.5 माह में मैं भी खाती चली आ रही हूँ और मुझे नहीं पता कि इस कमाई का ज़रिया तुम बनी हो और तुम इस कमाई को कैसे कमा रही हो। इस कमाई को कमाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, अरसलान तुम्हारे साथ क्या करता है, ये बातें मेरी समझ में, मुझे जब से ज़ीशान ने ये बताया है, यकीन करो मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा है। अब एक ठंडी सांस लेकर के अफशा ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, तुम अपनी जगह दुरुस्त हो, मैं अपनी जगह दुरुस्त हूँ। मेरा बाप नहीं है, मेरा भाई नहीं है और कोई बहन भी नहीं है। ऐसे में इस मुल्क में तुम्हें पता है मैं भी पाकिस्तानी हूँ। ऐसे में इस मुल्क में अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को लेकर के रहना, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा स्टेटस, ये आसान नहीं है। ये वो चीज़ें हैं हमारा कि जो इंसान को 2 ही शक्लों में मिलती हैं। या तो इंसान अपने आप को बेच दे, अपने ज़मीर का सौदा कर ले, या फिर वो कोई ऐसा काम करे कि जिस काम के चलते कि वो इतनी पैसा, इतनी रकम कमा सके कि जिसमें वो अपने घर वालों को, अपने आप को खुशहाल रख सके। मैं एक लड़की हूँ, मैं कोई स्मगलर, चोर, डाकू, लुटेरी नहीं बन सकती। मैं बस समझौता करके जॉब ही कर सकती हूँ। अगर किसी को मेरी ये जॉब बुरी लगती है तो लगते रहे, लेकिन याद रखो कि समझौते के बगैर चारा नहीं है। तुमने अपनी माँ की जो कंडीशन मुझे बताई है, जो अपनी बहनों के लिए बताई है, तुम क्या सोचती हो कब तक? एक ना एक दिन तुम भी टूट जाओगी हमारा, और फिर तुम्हें भी शायद ऐसा ही कोई समझौता करना पड़ेगा। इसके बगैर चारा नहीं है। समझौता किए बगैर बात नहीं बनेगी। तुम 2 बहनों पर, जो कि नौजवान हैं, खूबसूरत भी हैं, मैंने उन्हें देखा है, अपनी माँ की ज़िम्मेदारी छोड़ कर के आ गई हो। सिर्फ तुम लोगों का घर अपना है, तुम लोगों को ये फ़ायदा है, बाकी तुम लोगों के हालात तुम्हारे सामने हैं। हमारा, मेरी बात को बुरा मत मानना, अरसलान के साथ 4 साल से मैं वाबस्ता हूँ। मुझे हर वो मराआत, हर वो चीज़ हासिल है कि जिसके लिए कोई इंसान तसव्वुर करता है। मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, तुम्हारी बहनों के लिए, तुम्हारी माँ के लिए, लेकिन कब तक? मैं चाहूँगी ना कि तुम अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ। बाकी मुझे इस बात पे लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं क्या काम करती हूँ। अरसलान ने मुझे समझौता करके रखा हुआ है या मेरी काबिलियत की बुनियाद पर रखा हुआ है, मुझे इन चीज़ों को अब फ़र्क नहीं पड़ता। एक वक़्त था कि जब मैं भी सोचती थी, मेरे अंदर भी गैरत थी, इज़्ज़त थी, पता नहीं क्या क्या था, लेकिन मैं जब टूट गई ना, तो मेरे पास इस रास्ते के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। बाकी अगर तुम मेरे खाने को हराम का खाना कहती हो, मेरे पैसे को हराम का पैसा कहती हो, तुम इस बात को लेकर के खुश नहीं हो, तो यकीन करो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले एक बात अपने जहन में रखो, तुम अपनी अना के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी बहनों के साथ, अपनी माँ के साथ जुल्म करने जा रही हो। सिर्फ़ एक तुम्हारी कुर्बानी से तुम्हारा घर संवर जाएगा। सिर्फ अपने आप को बेच दो, तुम्हारे सारे अपने खुशहाल हो जाएंगे। इस बात पर गौर करो। बाकी जब भी जाने का कहोगी मैं तुम्हारा इंतज़ाम कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जाने के लिए भी तुम्हारे पास शायद कुछ नहीं है। ये कहकर अफशा कमरे से चली गई।
امارا ایک گہری سوچ میں غرق ہو چکی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے. کیا اسے واپس پاکستان چلے جانا چاہیے؟ کیا اسے جا کر کے اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، یا پھر اسے یہیں رہ کر کے سمجھوتا کر لینا چاہیے؟ کیونکہ اب اس سمجھوتے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر اس کے من میں ایک اور امید تھی کہ سمجھوتے سے بہتر ہے شادی. کم از کم وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو مطمئن تو کرے گی کہ جس شخص کے ساتھ وہ اپنا وقت گزار رہی ہے، اپنا رشتہ نبھا رہی ہے، وہ اس کا شوہر ہے. چلو وہ بوڑھا ہی صحیح، اور وہ اتنا بھی بوڑھا نہیں تھا، 50 سال کی عمر کا تھا. اس کی صحت اچھی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، سر سے لے کے پاؤں تک کوئی ایسی خرابی نہیں تھی کہ جس کو لے کر کے وہ اسے کوئی بوڑھا یا پھر ایسا کوئی شخص کہہ سکتی کہ جو لاچار ہو چکا ہے اور جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی. پتہ نہیں اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے تھا یا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. 2 سے 3 دن اسی طریقے سے گزر گئے. وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی. کھانا کھانے کے لیے افشاں سے پوچھتی تھی تو کبھی وہ تھوڑا بہت کھا لیتی تھی، کبھی وہ اپنی ہی سوچوں میں غرق ہو جاتی تھی. افشاں اس کا دل لبھانے کی کوشش کرتی تھی. افشاں یہ کوشش کرتی تھی کہ اسے پرانی والی امارا واپس مل جائے، لیکن اسے لگ نہیں رہا تھا کہ امارا اتنی جلدی واپس آئے گی. خیر اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر ایک کال نے زندگی کو بدل کر کے رکھ دیا. یہ کال حنا کی طرف سے آئی تھی، جو کہ ظاہری بات ہے کہ افشاں کی چھوٹی بہن تھی، امارا کی چھوٹی بہن تھی. افشاں نے اس کال کو ریسیو کیا تھا کیونکہ موبائل اس وقت چارج پر لگا ہوا تھا اور امارا اپنے کمرے میں حسب روایت جو ہے وہ الگ تھلگ سی بیٹھی کسی سوچ میں غرق تھی. ایسے میں کال جو آئی تھی اس کو افشاں نے اٹینڈ کیا تھا. اس نے حنا کی بات سنی تھی. پھر وہ بھاگتی بھاگتی جو ہے وہ امارا کے پاس کمرے میں آئی تھی، لیکن اس وقت تک کال کٹ چکی تھی. اب وہ امارا کے پاس جیسے ہی کمرے میں آئی، امارا نے دیکھ لیا کہ افشاں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. افشاں کی حالت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے. امارا ایک دم سے اپنا سارا غم بھول گئی. اس نے کہا کیا ہوا افشاں، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا خیریت میری طرف تو ہے لیکن تمہاری طرف نہیں ہے. تمہاری امی کی حالت بے حد خراب ہے، وہ رات سے ہاسپٹل داخل ہے اور وہ بیچاری ادھر سے ادھر سر مارتی رہی اور تمہارا نام لے رہی ہے. ایسے میں حنا نے مجھے کال کی تھی اور میں نے جو ہے وہ حنا کو کہا ہے کہ میں تمہاری بات کرواتی ہوں. ویڈیو کال کرنی پڑے گی، ہاسپٹل میں تم اپنی ماں سے بات کر لو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں سے بات ہو جائے اور تمہاری آواز سن کر کے تمہاری ماں کو کچھ اچھا لگے. اب امارا اپنا سب کچھ بھول کر کے فٹافٹ سے موبائل کی طرف لپکی اور پھر اس نے افشاں سے موبائل لے کر کے ویڈیو کال ملانی شروع کر دی. کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد ویڈیو کال ملی. کال حنا نے ہی اٹینڈ کی تھی، لیکن اس وقت حنا کے چہرے پر صرف آنکھوں کی وہ چھاڑ تھی. وہ رو رہی تھی لیکن وہ کوئی بھی بات، کوئی بھی لفظ ادا کرنے کے قابل نہیں تھی. اسی طریقے سے دوسری پیچھے کھڑی رابعہ بھی نظر آ رہی تھی اور رابعہ بھی اس وقت رو رہی تھی اور دونوں بہنیں آپس میں لپٹ کر کے رو رہی تھی. ہسپتال کا کچھ عملہ ان کے پاس کھڑا تھا اور ایک چارپائی پر ان کی والدہ پڑی تھی، اور والدہ نہیں، والدہ کی لاش پڑی تھی. والدہ انہیں چھوڑ کر کے جا چکی تھی. امارا کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی. امارا کی دونوں بہنیں لاچار، بے سہارا، بے یار و مددگار اب اس دنیا میں باقی رہ گئی تھیں، اور ان کا ظاہری بات ہے کہ دھیان رکھنے والا سوائے امارا کے کوئی نہیں تھا. امارا نے سوچ لیا کہ وہ واپس گھر جائے گی، وہ پاکستان جائے گی، وہ اپنی بہنوں کے پاس جائے گی، وہ اپنی بہنوں کو جا کر کے بتائے گی کہ ان کی ماں مری نہیں ہے، ان کی ماں واپس آ گئی ہے. اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ افشاں سے کہے گی کہ وہ فوری طور پر اس کے واپس جانے کا بندوبست کرے اور وہ واپس جو ہے وہ پاکستان چلی جائے. لہٰذا اس نے افشاں کو یہ بات بتا دی اور افشاں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر واپس جانا چاہتی ہو، تمہارا یہی فیصلہ ہے، اور ویسے بھی اب میں تمہیں نہیں روکوں گی کیونکہ تمہاری بہنیں ایک ایسی
بچیاں ہیں کہ جو جوان بھی ہیں اور نا تجربہ کار بھی ہیں، کسی پر بھی اعتبار کر کے کسی بھی دھوکے میں پھنس سکتی ہیں، کسی بھی جگہ پر بیچاریوں کے لیے کچھ بھی مصیبت بن سکتی ہے۔ لیکن ایک راستہ میں اب بھی تمہیں بتاؤں گی، اگر کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، اگر سمجھنا چاہو تو سمجھ سکتی ہو۔ جانے سے پہلے بس ایک بات میری سن لو۔ میں ذیشان صاحب سے اور ارسلان صاحب سے اس بارے میں بات کرتی ہوں، وہ تمہاری بہنوں کے یہاں آنے کا انتظام کر دیں گے۔ تمہاری بہنیں یہاں پر آ جائیں گی، جب تمہاری بہنیں یہاں پر آ جائیں گی تو یہاں پر وہ میرے پاس میرے گھر میں رہ سکتی ہیں، میں انہیں اپنے پاس یہاں گھر میں رکھ لوں گی۔ تم جاب پر جانا، اور ظاہری بات ہے کہ تم کون سی جاب کرو گی یہ تمہیں بھی پتہ ہے اور اب مجھے بھی پتہ ہے۔ اگر تم روزانہ کی بنیاد پر صبح جاؤ رات کو واپس آ جاؤ، یہ بھی تمہاری اپنی مرضی ہے۔ ذیشان صاحب سے بات کر کے پتہ چلے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور اگر تمہیں ذیشان صاحب وہاں پر پکا اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ 2 سے 3 دن میں آ کر کے اپنی بہنوں سے مل کر کے چلی جایا کرنا۔ تمہاری بہنوں کو یہ بات پتہ نہیں لگے گی کہ تم شادی کر کے رہ رہی ہو یا سمجھوتا کر کے رہ رہی ہو۔ ہاں، اگر شادی کری تو پھر یہ بات تم اپنی بہنوں کو بتا سکتی ہو، لیکن اگر سمجھوتا کر لیا تو پھر یہ بات تم اپنی بہنوں سے چھپا سکتی ہو۔ تمہاری بہنیں یہاں میرے پاس رہیں گی، یہاں گھر آ کر کے ان سے مل لیا کرنا، ہر دوسرے تیسرے دن آ جایا کرنا۔ ان کی پڑھائی لکھائی کا دیگر معاملات کا انتظام یہاں پر میں کر دوں گی، اس لیے انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر ایسا کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، اور اگر پکا سکا پاکستان جانا چاہتی ہو تو جاؤ، وہاں پر جا کر کے اپنی بہنوں کو سنبھالو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب تک تمہیں جاب نہیں ملے گی، جب تک تم وہاں بھی سمجھوتا نہیں کرو گی، تمہیں کوئی ایسا راستہ نہیں ملے گا کہ تم اپنی بہنوں کی پرورش کر سکو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہاں سے بہت بلا یہاں کا پیسہ ہے۔ وہاں تم اگر 1 لاکھ روپے مہینے پر بھی جاب کرتی ہو تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتے کا 1 لاکھ روپے۔ لہٰذا اپنی سوچ سمجھ کر لو۔ تمہاری امی نہیں رہی، اور جب تک میں تمہارے پاکستان جانے کا انتظام کروں گی، ظاہری بات ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے وہ ہو چکا ہوگا۔ لیکن میں تمہیں روکوں گی نہیں، تم جاؤ اور واپس آؤ۔ لیکن تم واپس اکیلی نہیں آؤ گی، تمہاری دونوں بہنیں تمہارے ساتھ آئیں گی۔ وہ یہاں میری نگرانی میں رہیں گی، میرے پاس رہیں گی، وہ محفوظ رہیں گی۔ باقی تم ذیشان صاحب سے اور ارسلان صاحب سے میں بات کرتی ہوں، وہ اس چیز کا انتظام کریں گے کہ تم واپس آ سکو اور اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو بھی لا سکو۔ اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ سمجھوتا ہے، اور سمجھوتا تمہیں کرنا پڑے گا، یا پھر جیسا کہ ذیشان صاحب نے کہا کہ تم شادی کر لو۔ امارا نے کہا اچھی بات ہے، یعنی اب میرے پاس چارہ ہی نہیں تھا کہ میں اس بات کو مان جاؤں۔ افشاں کے علاوہ اب میں خود اس بات کو سوچنے لگی تھی کہ میری امی کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو کمرے تک محدود ہو کر کے رہ گئی تھی، لہٰذا میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں قربانی دوں گی، اپنی بہنوں کے لیے قربانی دوں گی، وہ سب کچھ کروں گی جیسا کہ مجھے کہا گیا ہے۔ میں پاکستان چلی آئی، یہاں پر آ کر کے واقعی وہی ہوا جو افشاں نے مجھے کہا تھا۔ میری ماں کو دفنا دیا گیا تھا۔ افشاں میرے ساتھ آئی تھی، اس نے مجھے حوصلہ دیا تھا، تسلی دی تھی، ایک دوست ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ اس نے میری دونوں بہنوں کو اپنی چھوٹی بہنیں کہہ کر کے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ ان دونوں کو لے کر کے بھی جانا چاہتی تھی، لہٰذا ہم نے اپنا مکان فوری طور پر سیل کرنے کا پروگرام بنایا، اور یہ بھی افشاں کے کہنے پر تھا، کیونکہ افشاں نے کہا کہ اب تم لوگ شاید واپس کبھی نہ آؤ گے، اور نہ تم اب اس ملک کا جو ہے وہ چہرہ دیکھو گے، شاید آؤ بھی تو اس وقت آؤ کہ جب بہت کچھ بدل چکا ہو۔
لہٰذا ایسا ہی ہوا اور اس نے باقاعدہ جو ہے وہ چند ہی روز میں ہمارا مکان سیل کروا دیا۔ جو مکان سیل کرنے کے بعد پیسے ہوئے تھے انہیں بھی ہم لوگوں نے دبئی منتقل کروا دیا تھا۔ افشاں کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے منتقل فی الحال ہو گئے تھے اور وہ افشاں نے وہاں جا کر کے مجھے دے دینے تھے۔ میں حنا اور رابعہ کو لے کر کے واپس دبئی آ گئی اور پھر دبئی آنے کے بعد میں نے وہی کیا کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ذیشان صاحب سے نکاح کر لیا اور ان کی بیوی بن کر کے ان کے گھر رہنے لگی۔ 2 سے 3 دن میں ان کے گھر رہتی اور حنا اور رابعہ کو یہی بتایا گیا تھا کہ میری ڈیوٹی ہی ایسی ہے کہ مجھے وہاں پر 2 سے 3 دن بعد ہی گھر آنے کو ملتا ہے۔ پھر ایک روز دن اور رات کے لیے میں اپنی بہنوں کے پاس آ جاتی۔ افشاں میری بہنوں کو بالکل اپنی بہنوں کی طرح رکھ رہی تھی۔ رضیہ کو بھی اب اس بات کا کافی حد تک احساس ہو چکا تھا کہ میری ماں نہیں رہی، اس لیے اس نے مجھے اور میری بہنوں کو بولنا بند کر دیا تھا۔ یعنی اب اس نے حنا اور رابعہ کو تو کبھی بولا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ انہیں اپنی بچیوں کی طرح ہی ٹریٹ کر رہی تھی، لیکن مجھے جو بولتی تھی اس میں بھی کافی کمی کر دی تھی۔ بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے خاموش ہو گئی تھی۔ پھر اس کو یہ بھی تھا کہ میری بھی نوکری لگ گئی ہے اور اب میں بھی برسر روزگار ہوں، اس لیے اسے پریشانی نہیں تھی۔ میں نے شادی کر لی تھی، یہ بات مہینے بھر میں ہم نے حنا اور رابعہ کو بتا دی تھی اور رابعہ اور حنا بھی میرے گھر آنے جانے لگی تھی اور انہوں نے بھی باقاعدہ ذیشان صاحب سے ملاقات کی تھی۔ عمر کو لے کر کے حنا نے مجھ سے بات کی تھی تو میں نے اسے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ ذیشان صاحب ایک اچھے انسان ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا ہے اور اپنے معاملات کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنانا ہے۔ ہمارے پاس ہر وہ چیز ہونی چاہیے جس چیز کو ہم لوگ ترستے رہے ہیں یا جس چیز کی ہم تمنا کرتے رہے ہیں۔ اس لیے ایک بڑی عمر کے شخص سے شادی کرنا کوئی معیوب بات نہیں، اور میں نے ایک بڑے عمر کے شخص سے شادی کر لی ہے تو اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ رفتہ رفتہ رابعہ اور حنا نے بھی اسے قبول کر لیا تھا اور اسے جو ہے وہ ویسے ہی ٹریٹ کرتی تھیں جیسے کہ ان کا جیجا ہونا چاہیے تھا۔ وہ ان کا جیجا ہی بن چکا تھا اور اسی طریقے سے میرا وقت بھی گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے سمجھوتا تو نہیں کیا تھا، لیکن اتنا تھا کہ میں اب کافی حد تک ذیشان صاحب کے قریب ہو چکی تھی اور ذیشان صاحب بھی میرا پورے طریقے سے خیال رکھتے تھے۔ میری بہنیں خوش تھیں، افشاں خوش تھی، ارسلان صاحب خوش تھے، یعنی اب میرے پاس بھی روپے پیسے کی رہل پہل تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ پھر ایک بات مجھے ایسی پتہ چلی کہ جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، اور وہ بات ایسی بات تھی کہ جس بات کو شاید میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ بات مجھے میری شادی کے 2 سال بعد پتہ چلی۔ ایک روز جب ذیشان صاحب نشے میں دت لہرا رہے تھے تب انہوں نے اس بات کا اقبال کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہی شہباز ہیں، وہی میرے ابو ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ابو کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے ابو کا نام ذیشان نہیں تھا، میرے ابو کا نام شہباز تھا۔ امارہ کو بالکل یعنی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ابو ہیں، لیکن اس نے بتایا کہ اسے پلاسٹک سرجری کروانی پڑی تھی ایک حادثے کے تحت، جس کے تحت اس نے اپنا چہرہ بدل لیا تھا، اور پھر ایسا ہے کہ ابھی بھی اس کی اوریجنل آئیڈینٹی جو ہے وہ شہباز کے نام سے ہی ہے، بس یہ ہے کہ وہ ذیشان کے نام سے بزنس کر رہا ہے، لیکن اس کا آئی ڈی، اس کا دیگر سارے معاملات ابھی بھی ذیشان کے شہباز کے نام سے ہی ہیں اور وہ شہباز ہی ہے۔ اس نے مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھایا، اس نے اپنے مجھے اوریجنل ڈاکومنٹس دکھائے تو اس کا اوریجنل نام شہباز ہی تھا، جبکہ ذیشان اس کا نک نیم تھا کہ جس کے ساتھ اسے پکارا جاتا تھا۔ میں لٹ چکی تھی، پریشان ہو چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو شخص اپنے آپ کو آج شہباز کہہ رہا ہے، میرا باپ کہہ رہا ہے، میں روزانہ اسی کے ہاتھوں تو لٹتی ہوں۔ اس شخص کو ذرا شرم نہیں ہے کہ میرا اس کا رشتہ کیا ہے، میں کون ہوں، اور اسی کے ہاتھوں میں لٹتی چلی آ رہی ہوں۔ لیکن پھر ظاہری بات ہے کہ سمجھوتا کرتی تو تب بھی اور شادی کی تو تب بھی میرے ساتھ تو برا ہی ہوا تھا۔ میرے پاس آج دولت، روپیہ، پیسہ، ہر چیز موجود تھی،
میں اب اس راستے سے واپس پلٹنا بھی چاہتی تو نہیں پلٹ سکتی تھی۔ مجھے اگر ذیشان ساری زندگی یہ نہ بتاتا کہ وہی شہباز ہے، وہی میرا باپ ہے، تو شاید مجھے پتہ نہ چلتا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ میں یہ بھی جان چکی تھی، لیکن اس کے جاننے کے باوجود بھی مجھے اپنی بہنوں کے لیے، مجھے آگے بڑھنے کے لیے، اور مجھے پتہ نہیں کہ اپنی زندگی کو کب تک جو ہے وہ اسی ڈگر پر چلانا تھا۔ خیر 15 سال میری شادی کو بیت گئے۔ اس 15 سال کی شادی میں نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی، بس روتی پیٹتی آنسو بہاتی اپنی زندگی گزارتی رہی۔ 15 سال کے بعد جا کر کے مجھے اس زندگی سے چھٹکارا ملا، اور وہ بھی ایسے کہ ذیشان یا شہباز جو بھی تھا ایک میجر ہارٹ اٹیک میں دنیا سے چل بسا۔ اس کے جانے کے بعد کروڑوں اربوں کی جائیداد، اس کی فیکٹری، اس کا کاروبار، سب کچھ میرے ہاتھوں میں آ گیا، کیونکہ میں اس کی واحد اکلوتی وارث تھی کہ جسے اس نے پیچھے چھوڑا تھا۔ اس 15 سال کی زندگی میں اگر میں نے کچھ کمایا تھا تو وہ یہی وقت تھا جو میں نے 15 سال گزار کر کے کمایا تھا۔ اس وقت میں 15 سال بعد لگ بھگ 40 سال کے قریب تھی، 37-38 سال میری عمر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بہنوں کے لیے اپنی بہنوں کی شادیاں کر دی تھیں، وہ اپنے اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ میرے اندر 70 عیب تھے، لیکن میری دولت ہر عیب پر پردہ ڈال رہی تھی۔ جہاں پر میں نے حنا اور رابعہ کو بیاہ کر کے دیا تھا، ان لوگوں کو بھی میری زندگی کا اصل حقیقت علم تھی، انہیں بھی پتہ تھا کہ میں کیسا وقت گزار رہی ہوں۔ پھر ذیشان کے مر جانے کے بعد جب اتنی بڑی کمپنی اور اتنا بڑا بنگلہ سب کچھ میرے نام ہوا اور سب چیزیں میرے اپنے نام ہوئیں، تو ظاہری بات ہے کہ میری دولت نے میرے سارے عیب چھپا دیے۔ اس دوران اپنی ہی کمپنی کے ایک لڑکے سے جو کہ مجھے پسند کرتا تھا، اور اس بات کو میں بہت سالوں سے محسوس کرتی آ رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ذیشان کے ہوتے نہ تو میں آگے بڑھ سکتی ہوں اور نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ آخر کار ذیشان کے چلے جانے کے بعد میں نے اسے تھوڑا سا سہارا دیا، اور پھر وہ شخص میری زندگی میں میرا شوہر بن کے آ گیا۔ وہ مجھ سے صرف 2 سال چھوٹا تھا، یعنی 36 سال کا تھا، اور اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں بھی کوئی بوڑھی نہیں تھی، 37-38 سال کی تھی، میں نے بھی اس سے شادی کر لی، اور اس طریقے سے ایک خوش و خرم زندگی کا آغاز ہوا۔ میں دن رات نماز پڑھتی تھی، سجدے میں گر کر کے دعا کرتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں نے 15 سال جو زندگی کے گزارے ہیں، صرف میں ہی اس راز سے واقف تھی کہ وہ شخص رشتے میں میرا کیا لگتا تھا، اور یہ بھی مجھے اگر نہ پتہ چلتا، اگر اس روز وہ نشے میں آ کر کے مجھے اپنی اصلیت سے آگاہ نہ کرتا، مجھے اپنا آئیڈینٹی پروف نہ دکھاتا، تو میں اسے ساری زندگی ذیشان ہی سمجھتی رہتی۔ شاید میں اسے ساری زندگی ذیشان ہی سمجھتی تو یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ میں اس کے لیے اجنبی رہتی، وہ میرے لیے اجنبی رہتا تو اچھا ہوتا۔ وہ تو میری روح تک کو زخمی کر کے چلا گیا تھا جب اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہی شہباز ہے، یعنی ایک ایسا شخص کہ جس نے مجھے پیدا کیا تھا میری ماں سے، میری دونوں بہنوں کو پیدا کیا تھا، اور آج میں اس کی بیوی بن کر کے 15 سال کا عرصہ میں نے گزارا تھا۔ یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے اپنی اس زندگی کو گزارا تھا۔ اب میرا سر سجدے میں ہوتا تھا اور میری چہرے پہ آنسو ہوتے تھے۔ میں رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنی مغفرت کی اور اس کی بھی مغفرت کی دعا مانگتی تھی، کیونکہ وہ میرے ساتھ دوہرا رشتہ رکھتا تھا۔ مجھے اس کی مغفرت بھی چاہیے تھی، مجھے اپنی مغفرت بھی چاہیے تھی۔ اب میں نے اپنی زندگی کو راہ خدا پر لگا لیا تھا، میں نے سمجھ لیا تھا، سوچ لیا تھا اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اللہ نے میرے حالات کو بدل دیا تھا۔ میں وہ امارہ نہیں رہی تھی کہ جو کبھی ایک وقت کی روٹی کھاتی تھی اور دوسری وقت کی روٹی کو ترستی تھی۔ اب میں باقاعدہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہتی تھی۔ افشاں سے میری دوستی اب بھی برقرار تھی۔ افشاں بیچاری نے شادی نہیں کی تھی، اس نے شادی کرنا مناسب بھی نہیں سمجھا تھا، اور ایک روز میں نے افشاں سے اس بات کا سوال کیا تو اس نے کہا کیوں کروں کسی سے شادی، کیوں کسی بیچارے کی زندگی کو برباد کروں، اسے کیا دوں گی،
ایک ایسی خوشی کہ جو ظاہری بات ہے کہ حقیقی خوشی نہیں ہوگی، ایک ایسا جسم کہ جو ظاہری بات ہے کہ پتہ نہیں کتنے باغوں میں رہ چکا ہوگا، کتنوں کی آغوش کو گرم کر سکی ہوں، پتہ نہیں میری زندگی کیا ہے، کیا گزرے گی۔ اب مارا میں بری ہی صحیح، میں نے پیسہ کمانے کے لیے غلط راستہ انتخاب کیا تو کیا ہی صحیح، لیکن میں کسی انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کوئی انسان میری زندگی میں آئے، پتہ نہیں کتنی آس اور امید کے ساتھ وہ میری زندگی میں آئے گا، لہٰذا اسی طریقے سے زندگی گزرنے لگی۔ اس بیچاری نے شادی نہیں کی اور میں نے اپنے ہی دفتر کے ایک لڑکے سے شادی کر لی۔ وہ جانتا تھا، میری اصلیت سے آگاہ تھا، اس لیے اس نے کبھی بھی مجھے کسی بات کو لے کر کے گلہ نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں سمجھوتا کر کے رہ رہی ہوں، میں نے شادی بھی سمجھوتے کے تحت کی تھی، لیکن افشاں کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ شادی کرے۔ باقی ہنا اور رابعہ اپنے گھر میں خوش تھی۔